اور ایک گھر کو ایسے گرا دیا اور کہا جا بی بی تیرا گھر دے دی، ہو گیا جنت میں۔ واپس آ گئے، شوہر ہارون الرشید بیوی کے اس عمل کا مذاق اڑاتا رہا۔ اس نے کہا یہ 10 درہم کسی غریب کو دیتے تو ایک وقت کا کھانا مل جاتا اسے، اب اس پاگل آدمی کو دینے کا کیا فائدہ؟ پیسے اس نے دریا میں پھینک دیے، کسی غریب کے بھی کام نہ آئے، نہ اس کے اپنے کام آئے، اور بھلا اس طرح جنت میں گھر تھوڑی ملتے۔ زبیدہ خاتون نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پیسے ہی ہیں نا گئے، میرا یقین ہے اس پر، یؤمنون بالغیب، نقصان تو میرا ہوا، چلے گئے۔ رات کو سوئے، ہارون الرشید نے خواب دیکھا، ہارون الرشید نے، کہ جنت میں اس نے اپنے آپ کو پایا اور ایک محل ہے۔ اب محل صرف وہ 10 درہم سے نہیں ملا اس کو، وہ تو زبیدہ خاتون کی ایک پوری زندگی ہے جو اس نے نہر زبیدہ کھود کے کروڑ ہا ارب ہا حجاج کے لیے مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں پانی مہیا کر دیا، جو صدیوں تک لوگ نہر زبیدہ کا پانی پیتے رہے۔ حتیٰ کہ 1963 میں جب میں مدینہ طیبہ میں تھا اور مکہ معظمہ میں تھا، جب میری تعلیم کا آغاز ہوا 1963، تو یہ وہ زمانہ تھا جب وہ چھاگلیں رکھ کے اور سرائیاں رکھ کے لوگ 1 ریال کا پانی بیچتے تھے حرمین شریفین میں لوگ۔ تو اس وقت بھی نیچے نہر زبیدہ کے اوپر گلیوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ان ٹوٹیوں سے پانی بھر کے گھر میں لاتے تھے۔ تو رات کو 1 بجے خود میں جاتا تھا، اپنے گھر کے لیے پانی بھر کے لاتا تھا، مکہ معظمہ کی گلیوں سے بھی، ہمارے گھر کے قریب، اور مدینہ طیبہ ہماری رہائش گنبد خضرا کے سامنے تھی، اور ایک گلی جاتی تھی اس کو بہشتی گلی کہتے تھے، وہ جنت البقیع کے سامنے کھلتی تھی، اس گلی میں ٹوٹیاں تھیں اور وہاں سے پانی بھر کے لاتے تھے۔ تو وہ بڑے بڑے ڈرم اور بڑے بڑے برتن بھر کے رکھ لیتے تھے، دن کو پھر پریشر کم ہو جاتا تھا تو پانی نہیں ملتا تھا۔ 1963 تک اس نہر زبیدہ کا فیض 14 صدیاں امت لیتی رہی ہے۔ یہ زبیدہ خاتون کو وہ جنت کے ایک کیا کتنے محل اللہ نے دیے ہوں گے۔ تو اس بابا بہلول مجنون نے کہا جا بیٹی جنت میں محل ہو گیا۔ ہارون الرشید نے رات کو دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے یہ محل جو ہے زبیدہ خاتون کا ہے۔ بیت السیدہ زبیدہ۔ اب ہارون الرشید نے سمجھا کہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے، تو میں اندر چلا جاؤں۔ وہ اندر جانے لگا تو فرشتوں نے پکڑ کے خواب کے اندر اس کو پکڑ کے پیچھے ہٹا دیا۔ اس نے کہا بابا پاکستان سمجھا ہے یہ؟ اس نے کہا میری بیوی کا گھر ہے۔ اس نے کہا بیوی کا گھر، اس پہ شوہر کا قبضہ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ جنت ہے، یہ جس کا گھر ہے وہی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ تو جس کا محل ہے بابا وہی رہے گا۔ باہر بھیج دیا، اس کی آنکھ کھل گئی، خواب تھا نا، فرشتوں نے جو پیچھے دھکیلا نا اس سے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے زبیدہ خاتون کو اٹھایا، اس نے کہا زبیدہ دوبارہ بابا بہلول مجنون کے پاس چلے، بہلول مجنون کے پاس دوبارہ چلتے۔ اس نے ماجرا سنایا کہ رات یہ قصہ ہوا ہے۔ وہ گئے، اب زبیدہ پیچھے پیچھے اور ہارون الرشید آگے، اور حضرت بہلول دانا جن کا اصل نام میں نے عربی تلفظ ہے بہلول مجنون، ان کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ اب ہارون الرشید پوچھتا، اس نے کہا بیٹے جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا ایک گھر بیچتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھ کر 10,000 دینار کا ایک۔ اب ہارون الرشید کہتا ہے کہ کل تو 10 درہم کا بیچا تھا، کل تو 10 درہم کا بیچا تھا۔ اتنی مہنگائی تو پاکستان میں ہی نہیں ہوتی، ایک دن میں 10 درہم سے 10,000 دینار، اتنی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ تو بہلول مجنون ہنس پڑے بہلول دان، کہنے لگے بابا کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے خرید کر، آج کے گاہک رات دیکھ کر آئے ہیں۔
تو جو سودا دیکھنے کے بعد ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے، اور جو سودا بن دیکھے ہوتا ہے اس کا مول پڑتا ہے۔ اس لیے ایمان کا متعلق عالم غیب رکھا ہے۔ فرمایا یؤمنون بالغیب، دیکھ کے مانا تو کیا مانا، وہ تو جب دیکھنے کا وقت آئے گا تو ہر کوئی مان لے گا، نہ ماننے والے بھی بولیے مان جائیں گے۔ اس وقت کیوں نہیں مانیں گے جب ہر چیز سامنے ہوگی؟ تو ایمان تو یہ ہے کہ دیکھے بغیر مانا جائے، یہ ایمان کا متعلق عالم غیب ہے۔ تو اسلام کا متعلق کیا ہے؟ عالم شہادت۔ اسلام کا متعلق کیا ہے؟ عالم شہادت۔ اور اسلام کا موضوع اعمال الجوارح، یہ ظاہری اعمال، اور ایمان کا متعلق عالم غیب، اور ایمان کا موضوع دل کا سودا، دل کے احوال، دل کے عقود۔ اسی طرح تیسرا درجہ احسان کا۔ احسان کا عالم عالم حقائق ہے، احسان کا عالم متعلق عالم حقائق ہے، اور اس کا موضوع یہ جو باطن کے، روح کے اور عالم سر اور خفی کے جو سرائر اور راز ہیں اور احوال ہیں، ان میں اخلاص کو کامل کرنا۔ قلب میں، باطن میں، انسان کے قلب و باطن میں جو اس کے سرائر ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں، نیتیں ہیں، نیتوں کے پیچھے موٹیو ہیں، جو سرائر ہیں اس کے، ان کے اندر صدق اور اخلاص کو کامل کرنا، ان کی صفائی کرنا۔ جو خفیہ راز ہیں انسان کے باطن کے، ان کی صفائی کرنا اور ان کے اندر اخلاص پیدا کرنا، صدق پیدا کرنا، یہ موضوع ہے احسان کا۔ تو تینوں موضوع جب ملتے ہیں، اعمال ظاہری اسلام کا موضوع، ان کی اصلاح ہو جائے، قلب کے احوال کی اصلاح ہو جائے، تو ایمان کا موضوع مکمل ہوا، اور نیتوں اور باطنی احوال میں صدق اور اخلاص کو کمال نصیب ہو جائے، صدق اور اخلاص کو، تو احسان کا موضوع مکمل ہوا۔ یہ تین موضوع مکمل ہوں تو ان کے مجموعے کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف نہ کسی وضع قطع کا نام ہے، نہ کسی خاص شکل و صورت کا نام ہے، نہ جبہ کبہ کا نام ہے، نہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کا نام ہے، نہ گدی پہ بیٹھنے کا نام ہے۔ کیا؟ نہ گدی پہ بیٹھنے کا نام ہے، نہ کسی خانوادے کا نام ہے، نہ کسی کا بیٹا اور پوتا اور پڑپوتا ہونے کا نام ہے۔ فضیل ابن ایاز کس کے بیٹے تھے؟ فضیل ابن ایاز کس گدی پر بیٹھے تھے؟ ابراہیم ابن ادہم، سلطان ابراہیم ابن ادہم کس کے بیٹے، کس کے گدی پر بیٹھے تھے؟ کس نسب سے تھے؟ بشر الحافی کس کی نسل سے تھے؟ سری سقطی کس کی نسل سے تھے؟ کس خانوادے سے تھے؟ کوئی شراب خانے سے نکل کے آ رہا ہے اور کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے شراب کے نشے میں چور، مگر اللہ کا نام نظر آ گیا، اٹھا کے چوم کر عطر لگا کے ستھرا کر کے رکھ دیا ہے۔ رات کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں سارے جہاں میں تیری تعظیم کو بڑھا دوں گا۔ کوئی ڈاکہ سا نہیں کرتا ہے، اور ڈاکے ڈالنے کے دوران ڈاکہ ڈالنے گیا ہے ایک گھر میں، ڈاکہ ڈالنے گیا ہے کیا؟ ایک گھر میں، اس گھر میں کوئی درویش قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے اس آیت کی کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں تمہارے دل اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ جھک جائیں، پگھل جائیں۔ اس آیت کو سنی، چیخ نکلی، ڈاکو تھا، فضیل ابن ایاز بن گیا، فضیل ابن ایاز بن گیا۔ کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے، خود بادشاہ ہے، محل میں ہے، سلطنت کا مالک ہے، بخارا کی سلطنت کا، بلخ اور بخارا کی، شکار کرنے گیا ہے، تو
جس جانور کا شکار کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ تو اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ جانوروں کو مارتا پھرے۔ سوچ میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا، واپس اپنے محل میں آ کے سویا تو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص، رات کا ٹائم ہے، کوئی شخص اندر گھس آیا اور دائیں بائیں مختلف کونوں میں پھر رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو میرے محل میں؟ وہ کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا محل میں اونٹ ملتے ہیں؟ اس نے کہا تم، وہ شکار کی آواز سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اللہ کی تلاش کیسے ہو۔ تو اس نے کہا محل میں اونٹ ملتے ہیں یہاں؟ اس نے کہا تم محل میں خدا تلاش کر رہے ہو، مجھے کہتے ہیں اونٹ نہیں ملتے۔ بس وہ چھوڑ کے نکلا، ابراہیم ابن ادھم ہو گیا۔